رجیم چینج جب آپ نے کیا ایسے پھسلتے چلے جا رہے ہیں. آپ آئین کو کبھی چھیڑتے ہیں, کبھی قانون کو چھیڑتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. تو 2024 8 فروری کو الیکشن ہوا, آپ نے مجبور ہو کر الیکشن کرایا. آپ یہ سمجھتے تھے کہ پارٹی سے نشان چھین لیں گے اور ان کو مختلف قسم کی مشکلات کا شکار کر دیں گے, کارنر میٹنگز تک نہیں کرنے دیں گے, عوام سے بالکل ملنے نہیں دیں گے اور عوام ہمارے ساتھ مل جائیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ عوام نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے. 8 فروری والے دن لوگوں کو جو کہا جائے گا کہ پیا جام ہڑتال کریں, اسی اسٹریٹ موومنٹ کے اندر رابطوں کے ذریعے, اور شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی. اس کے بعد یہ ہے, اور ضلع جو کے پی کے حوالے سے ایک پلان ہے اپنا, اس کے بعد بلوچستان کے حوالے سے ایک پلان ہے, سندھ کے حوالے سے ایک, پنجاب کے حوالے سے ایک پلان ہے. اس کے بعد شام کو مشعل بردار جلوس نکلیں گے. اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کا دن ہے, ظلم کے خلاف فریاد بلند کرنے کا دن ہے. میں پہلے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں, خداوند متعال قرآن مجید میں کہتا ہے کہ کسی کو برا بلا, بلند آواز میں برا بلا مت کہو, مگر مظلوم کو کہا ہے کہ وہ یہ کام کرے, مجھے اللہ کو پسند ہے. ایسا شخص جسے پاکستان کے عوام عشق کی حد تک محبت کرتے ہیں, اس کو عوام سے الگ تھلگ کرنے کی کوشش کرنا, اس کے گھر والوں کو نہ ملنے دینا, پارٹی کے لوگوں کو نہ ملنے دینا. اب یہ خبریں جب چل رہی ہیں کہ ان کو اسپتال لایا گیا ہے, نہ فیملی کو پتہ ہے, نہ پارٹی کے لوگوں کو پتہ ہے, تو یہ میرے خیال میں زیادتی ہے. اس سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم اذیت دیں گے, تکلیف دیں گے پاکستان کے عوام کو اور ان کے گھر والوں کو, تو اس سے کوئی بڑا ان کو فتح حاصل ہو جائے گی. لوگ اس سے زیادہ اور متنفر ہو رہے ہیں, ان سے عوام کی نگاہوں میں اور زیادہ گر رہے ہیں. دن بدن ان کا عوام کی نظروں میں گراف گرتا چلا جا رہا ہے. آج کی پول کرے نا پورے پاکستان میں, رائے عامہ پتہ کرے کہ ان کی پاکستان میں کتنے % عوام ان کے ساتھ ہیں, شاید 1% بھی مشکل سے ملے. یہ حالت ہے ان کی. عام طور پر دنیا کا کوئی مہذب ملک ہوتا تو یہ استعفیٰ دے کے نئے الیکشن کراتے. ان کو تو حق ہی نہیں حکومت کرنے کا. تو اس لیے یہ قابل مذمت عمل ہے, اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو بالآخر ایک دن کو جواب دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ جرائم انجام دیں گے, ظلم کریں گے اور پھر آپ کو اس کی جواب دہی نہیں ہوگی. اتمن جواب دہی ہوگی. آپ کو 2024 کے 8 فروری کے الیکشن میں بھی عوام نے جواب دیا تھا. عوام کہ جب عدالت میں آپ گئے تو عوام نے آپ کو برے طریقے سے ٹھکرایا کہ آپ کے ہوش حواس اڑ گئے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح سے نہیں ہوا ہے کہ جتنی رکاوٹیں آپ نے کھڑی کی, آپ نے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بنائی اور ان عوام نے ہر رکاوٹ کو عبور کیا, ہر رکاوٹ کو راستے سے اٹھا کے پرے پھینکا. ہمالیہ جتنی بڑی بلند رکاوٹیں کھڑی کی تھی انہوں نے, وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی. اس لیے دنیا کے جو حالات ہیں, جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, تیزی کے ساتھ دنیا چینج ہو رہی ہے اور بدل رہی ہے. عمران خان صاحب اگر باہر ہوتے تو آج پاکستان کی فورسز کو, یا جو پہلی بات ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا 20 جو پوائنٹ والا یہ بورڈ ہی نہ بنتا, یہ بن ہی نہیں سکتا تھا. جب غزہ کے عوام پکار رہے تھے ہماری مدد کو, بچے عورتیں چیخ رہے تھے ہماری مدد کو, آپ تو نہیں گئے وہاں پر. اب ایک ایسا بورڈ بنا جس کا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ تا حیات اس کے ہیڈ ہیں, ان کے انڈر رہے گا. فلسطینی کہاں ہیں؟ جو کام اسرائیل نہیں کر سکا آپ کرنے جا رہے ہیں, ڈی ویپنائز کرنا ہے آپ نے ان کو. تو یہ بہت خطرناک کام ہے. آپ عوام کی نظر میں اور گر گئے ہیں, بدترین دلدل میں چلے گئے ہیں آپ لوگ. لہٰذا آپ ایسے پھسلے ہیں, رجیم چینج جب آپ نے کیا ایسے پھسلتے چلے جا رہے ہیں. آپ آئین کو کبھی چھیڑتے ہیں, کبھی قانون کو چھیڑتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. تو 2024 8 فروری کو الیکشن ہوا, آپ نے مجبور ہو کر الیکشن کرایا. آپ یہ سمجھتے تھے کہ پارٹی سے نشان چھین لیں گے اور ان کو مختلف قسم کی مشکلات کا شکار کر دیں گے, کارنر میٹنگز تک نہیں کرنے دیں گے, عوام سے بالکل ملنے نہیں دیں گے اور عوام ہمارے ساتھ مل جائیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ عوام نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے. 8 فروری کو جو ظلم ہوا ہے, پہلے تو جب رجیم چینج ہوا ہے اس کے بعد سے پھر 8 فروری کو ایک نئے مرحلے میں ہم داخل ہو گئے. آج جو سیاسی بحران ہے, 8 فروری کے الیکشن کو اگر قبول کر لیا جاتا سیاسی بحران ختم ہو جاتا. سیاسی بحران وہاں سے جنم لیا اس نے, معاشی بحران بدتر ہوا ہے وہیں سے, امن و امان کی مشکلات وہیں سے پیدا ہوئی ہیں, پاکستان کا امیج دنیا میں وہیں سے خراب ہوا ہے.
اور پاکستان آپ کو معلوم ہے کہ جتنی بھی مشکلات آتی ہیں، بحران آتے ہیں، اس کا براہ راست بوجھ عوام اٹھاتے ہیں. بے روزگاری بڑھی ہے اسی وجہ سے، کسانوں کا نقصان ہوا اسی وجہ سے، انڈسٹریز تباہ و برباد ہوئی اسی وجہ سے. یعنی جو بھی ہر لحاظ سے تباہی بربادی ہوئی ہے، یہ 2024 کے الیکشن کو لوٹنے کے ذریعے میں ہوئی ہے. اسی لیے ہم نے 8 فروری کو یوم سیاہ کا اعلان کیا ہے. جو بھی محب وطن ہے، پاکستان سے محبت کرتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، اس پہ چلا جا رہا ہے، یہ تباہی بربادی کا راستہ ہے، 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں گے ہم سارے باقاعدہ. اس دن تک جو ہے لوگوں کے پاس جائے، اپنے ہمسائے سے بات کریں، گلی کے دکاندار سے بات کریں، محلے والے سے بات کریں، شہر والے سے بات کریں، ٹرانسپورٹ جو یونین ہے ان سے بات کریں، رکشا یونین ہے ان سے بات کریں، ٹریڈ یونین سے بات کریں، ہمارے اسٹوڈنٹس اور جوان جو ہیں اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کریں، خواتین سے بات کریں. بالآخر اس یوم سیاہ کے حوالے سے لوگوں کو بتائیں کہ اس دن جو ظلم ہوا ہے اس کے نتائج براہ راست ہم بھگت رہے ہیں، پاکستان بھگت رہا ہے، پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں. اور پھر 8 فروری والے دن لوگوں کو جو کہا جائے گا کہ پیا جام ہڑتال کریں، اسی اسٹریٹ موومنٹ کے اندر رابطوں کے ذریعے، اور شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی. اس کے بعد یہ ہے، اور ضلع جو KPK کے حوالے سے ایک پلان ہے اپنا، اس کے بعد بلوچستان کے حوالے سے ایک پلان ہے، سندھ کے حوالے سے ایک، پنجاب کے حوالے سے ایک پلان ہے. اس کے بعد شام کو مشعل بردار جلوس نکلیں گے، پرامن نکلیں گے، جہاں نکال سکتے ہیں. یونین کونسل میں نکال سکتے ہیں وہاں نکالیں، اپنے محلے میں نکال سکتے ہیں نکالیں، اپنے شہر میں نکال سکتے ہیں نکالیں. ہم نے پرامن رہ کے یہ کام کرنا ہے، کسی کو گالی نہیں دینی ہے، کسی کو ڈنڈا نہیں مارنا ہے، کسی پر حملہ نہیں کرنا ہے، کسی جلاؤ گراؤ کی طرف نہیں جانا ہے. کوئی ہم نے یہ کام نہیں کیا. ہم مہذب لوگ ہیں، بالکل مہذب لوگ ہیں، ہم کوئی فاشسٹ لوگ نہیں ہیں. ہم تو فاشزم کے خلاف نہیں کر رہے ہیں، ہم ظلم کے خلاف نہیں کر رہے ہیں. کسی کی پراپرٹی کو نقصان نہیں، چاہے پبلک پراپرٹی ہو چاہے سرکاری پراپرٹی ہو، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. انشاءاللہ العزیز یہ یوم سیاہ بیداری کا ثبوت دیں گے لوگ. بیداری کا دن ہے، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کا دن ہے، ظلم کے خلاف فریاد بلند کرنے کا دن ہے. میں پہلے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، خداوند متعال قرآن مجید میں کہتا ہے کہ کسی کو برا بلا بلند آواز میں برا بلا مت کہو، مگر مظلوم کو کہا ہے کہ وہ یہ کام کرے. مجھے اللہ کو پسند ہے کہ مظلوم ظلم کے مقابلے میں فریاد بلند کرے. یہ یوم سیاہ ہماری فریاد ہے ظلم کے خلاف، یہ شٹر ڈاؤن ہڑتال فریاد ہے ظلم کے خلاف، پیا جام ہڑتال فریاد ہے ظلم کے خلاف، یہ مشعل بردار جلوس فریاد ہے ظلم کے خلاف. یہ ہر پاکستانی بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، خواتین کو، سب کو اس کے حوالے سے اپنا رول پلے کرنا ہوگا تاکہ ہم اس کا راستہ روک سکیں. میری تو انشاءاللہ بات ابھی نہیں ہوئی، میری گزارش ہوگی انشاءاللہ تحریک اتحاد پاکستان اور باقی سیاسی جماعتوں کو کہ ہمیشہ کے لیے 8 فروری کو ہم جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے دن کے طور پر منائیں، یا یوم سیاہ کے طور پر بنائیں کہ اس دن عوام کے آئینی حق پر ڈاکہ ڈالا گیا، قانونی حق پر ڈاکہ ڈالا گیا اور پاکستان کو تباہی و بربادی کی دلدل میں دھکیلا گیا. لہٰذا یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ 8 فروری سے پہلے تک ٹوٹلی اسٹریٹ موومنٹ کے دن ہے، عوامی رابطے کے دن ہے. ہر کسی سے رابطہ کرنا ہے، ہم سے اپنے ہمسائے سے رابطہ کرنا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کرنا ہے، ٹیلی فون کر کے رابطہ کرنا ہے، فزیکلی رابطہ کرنا ہے. بالآخر ہم نے اس رابطہ مہم کو بڑھانا ہے اور 8 فروری پھر یوم سیاہ ہوگا ہمارا، اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کلیئر ہوں گے، واضح ہوں گے، اور وہ ہماری طاقت کا دن ہوگا، عوامی طاقت کا دن ہوگا، وہ جمہور کے راج کا دن ہوگا، عوام کے راج کا دن ہوگا. اور وہ دن حقیقت میں آزادی کا دن بھی ہوگا ان ظالموں سے کہ عوام ایک طرف ہے، یہ ایک طرف ہے انشاءاللہ. اور اس حوالے سے ہم ڈٹرمن ہیں. البتہ پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنے کا واحد حل کیا ہے کہ آئین کی سپریمیسی ہو، قانون کی عملداری ہو، اور پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنایا جائے، رول آف لا ہونا چاہیے، لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹس ملنے چاہیے، صوبوں کو پریشان نہ کریں، ان کی زمین پر جو صدیوں سے وہ رہ رہے ہیں، جو اللہ نے سرمایہ اور ثروت رکھی ہے، اس میں ان کا حق تسلیم کرنا چاہیے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن کو یقینی بنایا جائے.
الٹیمیٹلی جب یہ چیزیں ہوں گی بیٹھیں گے تو جو لوگ بے گناہ قیدی ہیں، اب عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کر کسی بحران کو ختم نہیں کر سکتے آپ. پاکستان کے عوام ہر اس کوشش کو قبول نہیں کریں گے جو عمران خان صاحب کو جدا کر کے ہوگی. وہ پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستا ہے. بزدل آدمی بھی اگر ہونا بہادر آدمی کو پسند کرتا ہے. وہ اس وقت آپ کو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام کی ضد بن چکا ہوا ہے وہ. اس لیے عمران خان صاحب کو کوئی اگر کہے کہ ارریلیونٹ کر کے ایسے کر کے، میرے خیال میں یہ ناقابل کوئی بحران اس کا مطلب بحران ہی ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور خان صاحب نے، ہم خود موجود تھے ایک ملاقات میں، راجہ صاحب بھی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا. حتیٰ انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف صاحب کو بھی کہہ دے، کسی سے بھی کہہ دیں، میرے ساتھ جو بھی زیادتیاں ہوئی ہیں میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا. اکاؤنٹیبلٹی ایک الگ چیز ہے، وہ ہر کسی کی ہونی چاہیے، میری بھی ہونی چاہیے. اور واپسی کا راستہ ایک ہی ہے. واپسی کا معنی قرآن مجید میں توبہ ہے. توبہ کرنی چاہیے. عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، توبہ کرو. غیر آئینی قدم اٹھایا، توبہ کرو. قانون کی عملداری کو اپنے سخت نقصان پہنچایا، توبہ کرو. اور جو کچھ بھی کیا توبہ کرو، واپس آ جاؤ. یہ ملک امانت ہے ہمارے پاس، ہم اس کے مالک نہیں ہیں. یہ امانت ہے ہمارے پاس، اس لیے اس امانت میں خیانت نہ کرو. اصل تو مالک اللہ ہے، اللہ کی ملکیت، حکومت بھی اللہ کی یہاں پر ہونی چاہیے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے آگے بڑھے. آپ کے خلاف دیکھیں کتنا ایپیکا ایکٹ ابھی جو ہوا ہے، ایپیکا ایکٹ کی سزائیں ملی ہیں مان زینب کو اور جو عادی چٹھا کو. دیکھیں آپ بھی بولو یار، آپ بھی یوم سیاہ بناؤ اس دن ہمارے ساتھ. آپ کا بھی حق پامال ہوا ہے ہر کوئی. یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے. شکریہ. جی شکریہ. میں صرف اتنا اضافہ کروں گا